پچھلے ویک میں ایک بہت بڑی ایک انٹرنیشنل نیوز آپ کہہ لیں کرنٹ افیئر کے طور پہ سامنے آئی ہے، اور وہ ہے امریکہ کے اندر ایک شخص ہے، اس کا نام ڈیوڈ ہے۔ آلموسٹ ان کی عمر 57 ایئرز ہے۔ ان کا ہارٹ جو ہے وہ آلموسٹ ایکسپائری کے قریب تھا، تو ڈاکٹرز جو پچھلے کم از کم 30-35 سال سے تحقیق کر کے ایک رزلٹ پہ پہنچے تھے کہ ہم ہارٹ ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں کسی انسان کا، انہوں نے وہاں کی اتھارٹی سے اجازت لی۔ ایز اے لاسٹ ریزارٹ انہوں نے اجازت دے دی، اور پھر ایک پاکستانی نژاد ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر منصور، اس وقت تو خیر امریکہ میں، اور صرف ان کی کنٹریبیوشن نہیں ہے، باقی جتنے لوگ بھی اس ریسرچ میں انوالو ہیں ان کی ٹیم، انہوں نے سکسیسفلی ایک پگ یعنی خنزیر کا جو دل ہے وہ ہیومن باڈی کے اندر ٹرانسپلانٹ کر دیا ہے۔ منوان وہی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر کچھ جینیٹک انہوں نے ماڈیفیکیشنز کی ہیں، کیونکہ انسان کا ایک اپنا امیونٹی سسٹم ہے۔ انسان میں آپ اس کے جسم میں کوئی بھی ایسی چیز داخل کریں جو جسم کا حصہ نہیں ہے تو جسم اس کے خلاف لڑتا ہے، ریئیکٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر امیونٹی سسٹم انسان کا اسٹرانگ ہو تو کئی بیماریوں کو بغیر دوا کے ہی شکست ہو جاتی ہے، اور اکثر جو وائرل ڈیزیزز ہیں ان کو تو شکست ہی ہمارا جسم دیتا ہے، کیونکہ وائرس کا تو ایسا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو وہ انسان کے اندر اینٹی باڈیز پیدا ہوتی ہیں، امیونٹی سسٹم کی وجہ سے وہ اسے شکست دیتی ہیں، اور بالآخر انسان جو ہے وہ ریکور کر جاتا ہے۔ تو اب اگر ایک پگ کا دل نکال کر ایک انسان کے اندر اگر ٹرانسپلانٹ کیا جائے گا تو ظاہر انسان کا جسم تو اسے قبول نہیں کرے گا، تو سیکنڈز کے اندر بندے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے۔ اسی چیز کو اوور کم کرنے کے لیے انہوں نے اس کے اندر جینیٹک تبدیلیاں کی، وہ ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے، میرے خیال ہے عام لوگوں سے ریلیٹڈ نہیں، ورنہ میں اس کو بھی ڈسکس کر دیتا۔ بہرحال ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ کامیاب ہوئے، انہوں نے اس کا دل ٹرانسپلانٹ کر دیا، خنزیر کا دل لگا کے، اور الحمدللہ ابھی تک تو وہ ٹھیک ہیں۔ ہم انہیں بھی نئی زندگی مبارک کہتے ہیں، اور ان ڈاکٹرز کو بھی کہ جنہوں نے میڈیکل ہسٹری کے اندر ایک اور بینچ مارک قائم کر دیا ہے، ایک مائل سٹون اچیو کیا ہے۔ مستقبل میں یہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچانے کا سبب بن سکتا ہے اگر یہ کامیاب ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ہیومینٹی کے لیے۔ اب ہم اس چیز کو اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا تعلق کسی نہ کسی درجے میں ریلیجن کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، خصوصاً جب خنزیر کا نام آ جائے تو مسلمانوں کے کانوں میں سے ویسے ہی دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو پنجاب کے کلچر میں مشہور ہے کہ کسی نے اپنی زبان کے اوپر یہ اگر لفظ بھی جاری کر دیا سور کا یا خنزیر کا تو وہ 40 دن تک زبان پلید رہتی ہے۔ اب انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ خنزیر کا لفظ قرآن میں بھی آیا ہے، اور جب آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے خنزیر کا لفظ پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن کے اندر تو ہر حرف کے بدلے آپ کو 10 نیکیاں بھی مل رہی ہوتی ہیں، تو زبان کہاں سے پلید ہوگی؟ یہ لاجیکلی آپ دیکھیں نا، تو سینسٹیو ایریا ہے، بڑے بڑے بے نمازی ہیں، شرابی ہیں، لیکن وہ فخر سے کہیں گے جی اتنے سال ہم یورپ میں رہے ہیں کبھی خنزیر کا گوشت نہیں کھایا، کدے نماز بھی نہیں پڑھی۔ ہاں، اس سے بڑا جرم جو ہے وہ نماز چھوڑنا تھا۔ تو خنزیر مسلمانوں کے لیے ایک سینسٹیو ایریا ہے۔ اچھا، خنزیر بھی انسانوں کی طرح اومنی ورس ہے، یعنی گوشت خور بھی ہے اور سبزی خور بھی ہے، اور اس کا یہ جو آرگن ہے دل، یہ انسانی دل کے آلموسٹ قریب ہے، سوائے وہ چند ایک جینیٹک چیزوں کے جو انہوں نے اوور کم کی ہیں اوورال۔ اور صرف یہ دل نہیں، اس کے بعد اور کئی آرگنز بھی پگ کے انسان کو لگائے جا سکیں گے اگر یہ چیز انشاءاللہ تعالی کامیاب ہوتی ہے مستقبل کے اندر۔ تو خنزیر کے ساتھ ہمارا سینسٹیو ایریا جڑا ہوا ہے، اور بات اپنی جگہ تو درست ہے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے کم از کم 4 مقامات کے اوپر خنزیر کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے، سورۃ البقرہ کے اندر، سورۃ المائدہ کے اندر،
سورۃ الانعام میں، سورۃ النحل میں، سورہ البقرہ کے اندر تو یہ آلموسٹ 173 نمبر آیت ہے. چلیں میں اس کو کور بھی کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما حرم علیکم المیتہ، اللہ نے تو صرف حرام کیا ہے تمہارے لیے مردار، یعنی جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں ان کے علاوہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں، سوائے وہ چیزوں کے جو کہ ناپاک ہیں خود، جن کو انسانی فطرت جو ہے وہ ناپاک سمجھتی ہے، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں آیا کہ طیبات تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں. تو مردار حرام ہوا، والدم، اور بہتا ہوا لہو جو ذبح کے وقت نکلتا ہے وہ آپ لہو استعمال نہیں کر سکتے. ایک بلڈ وہ ہے جو گوشت کے اندر ہوتا ہے، ہڈیوں کے گودے میں، وہ بلڈ کھا سکتے ہیں آپ، وہ حلال ہے. یہ وہ ہے جو ذبح کے وقت نکلے. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، اور خنزیر کا گوشت. وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور ایسا حلال ذبیحہ بھی کہ جس کو ذبح کرتے وقت، یہ لفظ ہے ذبح، زبر کے ساتھ، ذبح لفظ نہیں ہے، ذبح، جسے ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، تو یہ چیزیں حرام ہوں گی. لیکن ساتھ ایکسیپشن آ گئی اسی آیت میں، فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، اگر کوئی اضطراری کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں چلا جائے، یعنی اس کی مجبوری بن جائے، زندگی موت کی کشمکش بن جائے، غیر باغ ولا عاد، لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر بغاوت اور سرکشی نہ پائی جاتی ہو، حد سے وہ بڑھنے والا نہ ہو، ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پہ پھر کچھ گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے. تو یہاں پر آ گیا کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر آپ حرام چیز کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کا کلائمیکس تو سورۃ النحل میں آیا ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور کلمہ کفر بھی بکنا پڑ جائے جان بچانے کے لیے، اور دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی گرفت نہیں فرمائے گا. تو یہاں پر واضح فتویٰ موجود ہے کہ آپ خنزیر کا گوشت زندگی موت کی کشمکش میں استعمال کر سکتے ہیں. تو میرے بھائی، اگر خنزیر کا گوشت ڈائریکٹ کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے، تو اس کا آرگن بھی کسی کی جان بچانے کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے. اب یہ اجتہاد کرنے کے لیے امام حنیفہ یا امام شافعی یا امام احمد بن حنبل یا امام مالک رحمہم اللہ اجمعین، ان کو کوئی واٹس ایپ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ان کے قبر پہ جا کے کوئی کشف القبور کرنے کی ضرورت ہے کہ حضرت اب آپ بتائیں. انہوں نے کیوں بتانا ہے؟ ہم نے بتانا ہے. ہم آج کے دور کے لوگ ہیں، ان کے دور کے تو یہ پرابلم ہی نہیں ہے. تو یہ واضح قرآن کا فتویٰ موجود ہے. پھر اس سے بھی بڑھ کر جو سب سے اہم چیز ہے، جو ہمارا ترہ امتیاز ہے، جو اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ ہی میں آیت نمبر 32 میں فساد فی الارض اور قتل کے بدلے قتل کے کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ یہ دو وجوہ ہیں جن کی بنا پر آپ کسی انسان کی جان لے سکتے ہیں، اور اگر ان دو وجوہات کو چھوڑ کر کسی اور وجہ سے کسی نے کسی انسان کی جان لی، یعنی فساد فی الارض کو ختم کرنے کے لیے کسی عادی چور ڈاکو مجرم باغی کو قتل کرنا پڑے، یا قتل کے بدلے قتل، یعنی اس نے کسی کو قتل کیا تھا، اس کے بدلے اسے جوڈیشری سے سزا دی جائے، خود نہیں، جوڈیشری سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کانٹیکسٹ میں فرمایا کہ جس نے ایک انسان کو بھی قتل کیا، اس نے گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور ساتھ ہی پھر فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا، اس کی زندگی کو بچا لیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. اچھا، اب آپ نوٹ کریں کہ ایک انسان کی زندگی بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے. اس میں مسلمان، کافر، مشرک، موحد، ہندو، عیسائی، سکھ، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے. ایک انسان کی جان کو بچانا پوری انسانیت کی